بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم اخلاق کے متعلق عرض کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے اچھے اخلاق بن جائیں، اخلاق ہمارے درست ہو جائیں تو ہم اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ اگر اخلاق اچھے نہ ہو تو پھر اللہ کے ہاں ہماری بہت سارے نیکیاں ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ اخلاق کو ہماری شریعت نے بڑی اہمیت دی ہے اور ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ ہے حسن اخلاق۔ اور ہم جس آخری نبی کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اخلاق کے اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی۔ قرآن کریم پڑھتے ہیں نا ہم، سورۃ قلم کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں، آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس میں اخلاق کا جو باب ہے وہ بہت نمایاں ہے، اور آپ کے اخلاق کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں دی ہے کہ نبی جو آئیں گے، نبی علیہ السلام کی جو صفات بیان فرمائی گئی، نشانی بیان کی گئی ہے نا، ان میں سے ایک نشانی فرمائے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حلم بہت رکھا ہوگا، بردباری، صبر، برائی کا بدلہ ہمیشہ اچھائی سے دینے والے۔ ایسے بہت سارے واقعات یہودیوں نے آپ کو آزمایا اپنی کتابوں کے متعلق، کیونکہ انہوں نے پڑھا تھا کہ آخر نبی کی یہ صفات ہے، یہ نشانی۔ تو ایک نشانی یہ بھی تھی کہ جتنا ان سے کوئی جہالت کا معاملہ کرے گا وہاں سے اتنا حلم والا معاملہ ہوگا۔ تو یہودیوں نے آزمایا اور اس میں نبی علیہ السلام کو کھرا پایا، سچا پایا، تو آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر کئی یہودی ایمان لے کر آئے۔ واقعہ مشہور ہے، ایک یہودی تھا، وہ بوس کے اندر آپ کے راستے میں کوڑا کرکٹ، جو گھر کے اندر کچرا جمع ہوتا ہے نا، تو جہاں سے نبی علیہ السلام نماز کے لیے گزرتے تھے تو وہ کے گھر کے قریب سے راستہ پڑتا تھا، وہ نبی علیہ السلام کے بغض میں ہی یہودی تھا، وہاں وہ کچرا ڈال دیا کرتا تھا۔ ایک دن، دو دن، کئی دن تک اس کا یہ معمول رہا۔ نبی علیہ السلام آ رہے ہوتے، وہ دیکھ رہا ہوتا، وہ جان کر یہ کچرا سامنے ڈال دیتا، گزرنا یہیں سے کچرے کے اوپر سے گزر کہ ہمارا کچھ دل ٹھنڈا ہو جائے۔ یہودی تھا نا، ایمان تو تھا نہیں۔ تو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام گزر رہے تھے تو وہ یہودی سامنے نہیں آیا کچرا پھینکنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ صحابی کے ساتھ اس کے گھر گئے، عیادت کے لیے، کہیں بیمار تو نہیں ہو گئے، پوچھنے کے لیے۔ جب آپ اس کی عیادت کے لیے گئے، وہ واقعی بیمار تھے، آپ عیادت کے لیے گئے، میں آپ کے پوچھنے کے لیے، آج آپ ہمیں نظر نہیں آئے، ہم گزر رہے تھے تو آپ آج اپنے معمول کے مطابق نظر نہیں آئے، ہمیں فکر ہوئی کہیں بیمار تو نہیں، ہم نے آپ کا پوچھ رہے۔ بس یہ الفاظ نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلنے تھے، وہ رونے لگا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ ایسے بہت سارے واقعات، اخلاق بہت بلند تھے، اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی آپ کے اخلاق کی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور آپ نے بھی امت کو تلقین فرمائی کہ ہمیشہ اپنے اخلاق اچھے رکھنا۔ فرمایا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اخلاق اچھے نہ ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ بڑی بڑی عبادتیں کر لو، ہر سال حج کر لو اور رات کو تہجد کا اہتمام ہو، دن میں روزے سے ہو، یہ نہیں فرمایا۔ اخلاق اچھے کر لو، ایمان کامل ہو جائے۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو۔ تو اپنے ایمان کو اگر ہمیں کامل کرنا ہے، اور کامل نہیں فرمایا، اکمل فرمایا کہ بہت کامل ایمان والا کون ہے؟ جس کے اخلاق اچھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا۔ فرمایا تم میں سب سے زیادہ مجھے محبوب وہ ہے، تم سب میں مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ انسان میرے ہاں وہ ہے، اور فرمایا وہ انسان پسندیدہ بھی ہے اور قیامت کے دن وہ میرے سب سے قریب بھی ہوگا۔
بتائیں جس کو نبی علیہ السلام کا قرب مل جائے تو کیا چاہیے؟ نبی علیہ السلام قرب ایسے تو نہیں ہوگا ایک دو دن کے لیے، وہ تو نہ ختم ہونے والی زندگی نہ ختم ہونے والا قرب ہوگا۔ فرمایا میرا قرب چاہتے ہو، میرا پسندیدہ بننا چاہتے ہو تو میرے پسندیدہ لوگ اور قیامت کے دن گرچہ مجھ سے بعد آنے والے ہیں، قیامت تک میری امت آئے گی، مجھ سے دور ہوں گے دنیا میں، لیکن آخرت میں میرا قرب چاہتے ہو، میرا پاس چاہتے ہو، میرا پڑوسی بننا چاہتے ہو، فرمایا اخلاق اچھے کر، کیونکہ آپ کے اخلاق خود بہت اچھے، تو جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ نبی علیہ السلام کا پسندیدہ بھی ہو جائے گا اور اسے نبی علیہ السلام کو قرب بھی نصیب ہوگا۔ تو اچھے اخلاق ہمارے دین کا حصہ اور اہم حصہ ہے، اہم بات ہے۔ اور فرمایا کہ آدمی اپنے اچھے اخلاق سے، اب آدمی اپنے اچھے اخلاق سے دن بھر روزہ رکھنے والے اور رات بھر نماز پڑھنے والے آدمی کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ ایک آدمی سارے دن روزے سے ہو، مشکل ہے نا، پورا سال روزہ رکھتا رہے ہاں، اور رات پوری تہجد پڑھتا رہے فجر تک، ممکن ہے؟ نہیں کر سکتا آدمی۔ فرمایا اچھے اخلاق والا گویا کہ دن بھر روزے سے ہے اور رات بھر وہ تہجد میں اللہ کے آگے کھڑا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے، معاف کرنا، درگزر کرنا، پردہ ڈالنا لوگوں کے عیبوں پر، اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا۔ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے، اچھے اخلاق یہ نہیں ہنس کر بول لینا، اچھے اخلاق یہ ہے دل کو دوسروں کے لیے صاف رکھنا، دل کو دوسروں کے لیے صاف رکھنا، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے ان من الصدقۃ ان تلقى اخاك بوجه طلق، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ اچھے انداز سے ملو، بغیر مال خرچ کیے صدقے کا ثواب حاصل کر لو۔ پیسہ خرچ کرنے میں نفس کو تکلیف ہوتی ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم بغیر پیسوں کے تمہیں صدقہ اللہ تعالیٰ سے صدقے کا ثواب دلوا رہے ہیں، وہ کیا؟ اپنے اخلاق اچھے کر لو، ہر وقت صدقہ کرو اللہ کے راستے میں۔ میں عرض کر رہا ہوں بد اخلاق آدمی اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے، بہت ساری نیکیاں اس کی ضائع ہو جاتی ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے ان اللہ یحب معالی الاخلاق ویکرہ سفساها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق والے سے محبت کرتے ہیں اور برے اخلاق بد اخلاق انسان سے اللہ نفرت کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اللہ کی پسندیدہ بن جائے، ہم نے اپنے اخلاق اچھے بنانے۔ گھر میں جب جائیں ماں باپ کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ہم ایسے رہیں کہ ہماری ذات سے وہ تکلیف نہ ہو، یہ حسن اخلاق، سمجھ گئے؟ ہم انہیں کوئی تکلیف نہ دے، ان سے کوئی ایسی بات نہ کرے، دل آزاری نہ کرے ان کی، یہ اچھا اخلاق ہے۔ مشکل لیکن ہے بڑی فضیلت اس کی، اور ناممکن نہیں ہے۔ آدمی اگر کوشش کرتا رہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، اللہ اس کو توفیق دیتے ہیں۔ کوشش کرتے رہے زندگی کے اندر ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہو، دلوں کو جوڑنے والے بنے۔ اچھے اخلاق نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ فرمایا سل من قطعک، جو توڑے اسے جوڑو۔ کتنا مشکل ہے نا، دنیا کے اندر لاکھوں میں نظر آئیں گے آپ۔ نبی علیہ السلام نے جو اچھے اخلاق کا مفہوم ارشاد فرمایا ہے، اس پر اترنے والے اور اس معیار پر پورا اترنے والے لاکھوں میں ہوں گے، کروڑوں میں ہوں گے، کوئی ایک کیا ہے؟ فرمایا سل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو۔ کتنا مشکل ہے۔ ہم تو یہاں پر اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، ہمارا تو مزاج یہ بنا ہوا، اس نے مجھے دعوت نہیں دی، زندگی بھر سے بات نہیں کرنا، ایسی ہوتا ہے نا شادی میں، مجھے دعوت نہیں ہے۔ تو فرمایا سل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرو اسے معاف کر دو، اور فرمایا واعط من حرمک، جو نہ دے اسے دو۔ نبی علیہ السلام کے یہ اخلاق تھے، آپ یہی اخلاق تھے، زندگی میں کبھی کسی سے توڑتے نہیں تھے آپ، ہمیشہ جوڑے رکھتے تھے۔
اور کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا زندگی میں. اللہ کے بارے میں آپ سے زیادہ غیرت مند کائنات میں کوئی نہیں ہوا. اللہ کے بارے میں آپ اتنے غیرت مند تھے کہ اپنے لخت جگر اما فاطمہ، اپنی لخت جگر فاطمہ بیٹی نے فرمایا میری بچی تو میری بیٹی بعد میں ہے، مفہوم، اللہ کی بندی پہلے ہے. اگر تیرے گھر میں اللہ کی نافرمانی ہوئی میں تیرے گھر میں نہیں ہوں گا. ایک مرتبہ پردہ کچھ ایسی چیز لٹکا رکھی تھی جس پہ تصویر بنی ہوئی تھی، کسی نے ہدیہ کیا تھا. نبی علیہ السلام باہر سے واپس چلے، فرمایا یہ اللہ کو ناپسند ہے. اللہ کے بارے میں اتنے غیرت مند اور اپنی ذات کے بارے میں ہمیشہ درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے. ایک بدو آیا، حدیث میں آتا ہے جہالت ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا ہر دنیا کے اندر ہر زمانے میں، اور وہ تو تھا ہی جہالت کا دور، اور نئے نئے لوگ دین میں آ رہے تھے. تو ایک اسی طریقے سے بدو تیز طبیعت کا تھا کوئی، وہ آیا اور پیچھے سے نبی علیہ السلام کی چادر مبارک اس نے کھینچا، اس زور سے کھینچا کہ گردن مبارک پر اس کا جو ہے وہ گلے پر اس کے اثرات پڑ گئے تھے سرخ. جسم تو ویسے نبی علیہ السلام کا اتنا خوبصورت، تو کہ جو مال اللہ نے دیا مجھے بھی دو اس میں سے، کہ مال غنیمت آیا تھا. اب صحابہ کرام جب دوڑے نبی علیہ السلام دیکھا اس کو تکلیف دیں گے، آپ نے سب کو منع فرمایا اور آپ مسکرانے لگے. فرمایا ہاں دے دو بھی اس کو دے دو، اور ایسے دے دو مسکرا کر فرمایا. نبی علیہ السلام کے اخلاق تو ظاہر ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کا 100واں حصہ ہمیں مل جائے تو انشاءاللہ جنتی بن جائیں گے. وہ تو اتنے بلند اخلاق والے، لیکن کوشش کرتے ہیں اپنے اخلاق اچھے رکھیں. بعض بچے ہوتے ہیں بد اخلاق ہوتے ہیں، گھر والے ان سے پریشان ہوتے ہیں، اور با اخلاق اچھے اخلاق والے میں سمجھتا ہوں ہمارے میں سے 2-4 ہی ہوں گے جن کے گھر والے ان سے بس گھر جاتے ہو تو گھر والے کہتے ہیں میرا بچہ آ گیا. اکثر بچے بچپن میں ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں، تو ایسا نہ بنے، یہ شیطانی صفت ہے. ٹھیک ہے نا، اچھے اخلاق رکھیں، کام سے کام رکھیں، گھر والوں کو خوش رکھیں. یہ گھر والے اگر چلے گئے نا، اللہ نے ہم سے اٹھا لیے، دنیا میں کوئی ایسا نہیں. ہمارا خیال رکھیں جیسے ہمارے ماں باپ ہمارا خیال رکھتے ہیں. ہمیں 2 ٹائم کوئی روٹی نہیں دیں گے، یہاں تو سب کچھ ہمیں پیار مل رہا ہوتا ہے، تم قدر کر. ٹھیک ہے نا، گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق رکھے، دوستوں کے ساتھ کوشش کر کسی کو تکلیف نہ دے، اپنی ذات سے کریں گے نا سب انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا اخلاق والا بنا دے، نبی علیہ السلام کی اس خوبصورت سیرت کو اپنانے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.